السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی گزرے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں گزرے ہوں، چاہے وہ لوگ کافروں میں گزرے ہوں، وہ لوگ جنہوں نے تحریکیں قائم کی، وہ لوگ جنہوں نے تاریخیں رقم کر دیں، وہ لوگ کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کے رعب اور دبدبا سے لوگ ڈرتے تھے۔ تو ایسے لوگ کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تاریخ کے اوراق میں یا کہیں پہ سنیں گے ان لوگوں کو، تو جو بھی تھے وہ کافر تھے یا مسلمان تھے جنہوں نے تاریخیں رقم کی تھیں، ان لوگوں کی اگر زندگی دیکھی جائے تو انہوں نے سکون بہت کم دیکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو لوگ جن کے نام اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہماری زبانوں پر ہوتے ہیں، ان لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہوتی ہیں۔ نام ایسے نہیں نکل جاتے، نام بند کمروں میں بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھ کر اور کھا پی کر سو جانے سے، پڑھائی کر لینے سے نہیں نکلتے، بلکہ دنیا کے اندر جس نے بھی اپنا نام پیدا کیا ہے وہ در حقیقت بہت ساری مشکلات سے گزر کر آیا ہے، اور جس کا بھی نام اللہ نے بلند کیا وہ بہت ساری مشکلات کو جھیل کے آیا ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑے لیڈر کی یہ مجبوری بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں، کفر کی ایک مثال نیلسن منڈیلا، جو دنیا کا سب سے لمبا قیدی تھا، اس کو سزا کیا دی گئی؟ اس کو سزا یہ دی گئی تھی کہ اس کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا تھا، اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے جیلر نے اس سے کہا تھا نیلسن منڈیلا کے کہ میں دنیا کا وہ واحد شخص ہوں جو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے تو مر جائے، اللہ کرے تیری موت ہو جائے، کیونکہ تجھے ایسی سزا دی گئی کہ نہ تو کسی کو ٹچ کر سکتا ہے اور نہ تجھے کوئی ٹچ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ نیلسن منڈیلا جیل کے اندر جب 28 سال کا عرصہ گزارتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ باہر آتا ہے، باہر آتے ہی کیا کہتا ہے؟ ہیلو مسٹر، آئی ایم کمنگ، سب سے کہتا ہے، جو چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف انٹیلیجنس، جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر، سب سے آ کر کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، ہیلو مسٹر، آئی ایم کمنگ۔ تو دنیا کے اندر ان لوگوں کی ہسٹریاں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے زندگی میں بہت ساری چیزیں جھیلی ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ان کی ذات سے بڑا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے مقصد کو کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ذات کو مقصد سے بڑا سمجھا، اپنے آرام کو مقصد سے بڑا سمجھا۔ ہم نے راتوں کو سونا اس لیے شروع کر دیا کہ بھائی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں اگر نہ سویا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جب ہم اپنی ذات سے مقصدوں کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں گے تب ہم بڑے انسان بنیں گے۔ بڑے انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے تب اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے نام کمائے ان کے مقصد ان کی ذات سے بڑے تھے۔ نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنے دن ہو گئے مجھے آرام کیے ہوئے، نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنے دن ہو گئے مجھے کھانا کھائے ہوئے، تو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے دن رات کو ایک کیا، اپنے مقصد کے لیے لوگوں کی باتیں سنتے گئے، لیکن لوگوں کو جواب نہیں دیا بلکہ ان کے عمل نے لوگوں کو جواب دیا۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کسی بھی شعبے میں، وہ دنیا کا ہو یا دین کا، کہ ترقی حاصل کریں، اس میں آگے بڑھیں، تو پھر لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں، اور اپنے مقصد کے لیے یہاں تک کہ اپنی جان دینا بھی، یہ سمجھیں کہ جان کیا چیز ہے۔ مقصد کے لیے تو سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، ایک جان نہیں کئی جانیں قربان کی جا سکتی ہے، تب جا کر دنیا کی تاریخ میں آپ شخص نہیں بلکہ شخصیت کی زندگی گزاریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شخص ہمیشہ مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو یہ ہے ایک بڑے آدمی کی نشانی کہ وہ اپنے مقصد کے لیے اپنی بھوک، اپنی پیاس، سب کچھ قربان کر کے سب کچھ اپنے مقصد کو سمجھتا ہے۔ اگر مقصد حاصل نہ ہو سکا تو کم از کم کوشش تو کی، پھر بھی دنیا کی زبانوں پر نام جاری رہے گا کہ بھائی بندے نے جان مار دی۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین کے اندر یا دنیا کے اندر مجھے بلندی مل جائے، تو اس میں اپنی محنت لگائیں، اور اس میں اپنے مقصد کو اپنی ذات سے بڑا سمجھیں، اپنی طبیعت، اپنا مزاج، سب کچھ سائڈ پہ رکھ دیں بھائی۔ اور دوسرا، اگر ترقی چاہتے ہیں تو اللہ کو ساتھ لے کر چلیں بھائی، اللہ کو ساتھ لے کر چلیں، اللہ کو ساتھ لے کر چلیں اور محنت کریں، پھر دیکھیں نتائج کیا نکلتے ہیں۔